بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 119 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سفر میں روزے کا حکم۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ باب الصوم فی السفر سے شروع ہوتی ہے۔ سفر میں روزے کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ عوام میں باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ ایک دو غلط فہمیاں ان کا بھی ازالہ کیا جائے گا، اور پھر کچھ اختلافی صورتحال جو احناف پر اعتراض وغیرہ ہو اس کا بھی ذکر کیا جائے گا، اور اس حوالے سے احادیث کریمہ کی قرأت پہلے کرتے ہیں تاکہ معاملہ کو سمجھنا، مسائل کو سمجھنا وہ آسان ہو۔ تو بہرحال باب الصوم فی السفر، یہ باب سفر میں روزے کے احکام سے متعلق ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر کان لا یصوم فی السفر۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے متعلق خبر دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام فتح مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ القدید ثم افطر فافطر الناس معه وكان فتح مکہ فی رمضان قال وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، دوسری حدیث پاک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام زہری سے یہ خبر ملی اور وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے رمضان میں فتح مکہ کے سال باہر تشریف لائے، تو آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ جب مقام قدید پہ پہنچے، تو اب مقام قدید پہ نبی علیہ السلام پہنچے تو افطار کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی روزہ نہ رکھا، تو فتح مکہ رمضان شریف میں ہوئی تھی، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ نبی علیہ السلام سے وقوع پذیر ہونے والا ہر نیا کام اپنایا کرتے تھے۔ قال محمد من شاء صام فی السفر ومن شاء افطر والصوم افضل لمن قضی علیہ وانما بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افطر حین سافر الى مکہ لان الناس شکوا الیہ الجہد من الصوم فافطر لذلك وقد بلغنا ان حمزة الاسلمی سأله عن الصوم في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر فبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفة رحمۃ اللہ علیہ والعامة من قبلنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسئلے کے احناف کو لکھتے ہوئے اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کی بھی اسے اجازت ہے، اور اگر سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو تب بھی اسے یہ اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا اس شخص کے لیے یہ افضل ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ بے شک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ جانے کا ارادہ فرما کر سفر شروع کیا
روزہ چھوڑ دیا، کیونکہ لوگوں نے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو مشقت پیش آنے والی تھی تو اس کا ذکر کیا، تو آپ نے اس بنا پر روزہ نہیں رکھا۔ اور امام محمد فرماتے ہیں ہمیں یہ بھی روایت پہنچی ہے کہ حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے دوران سفر روزے کے حوالے سے مسئلہ پوچھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، اگر چاہو تو رکھ لو اور چاہو تو افطار کر لو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی پر ہمارا یعنی احناف کا بھی عمل ہے، یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور ہم سے پہلے عام لوگوں کا بھی یہی نظریہ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ احادیث کا سلسلہ تو مکمل ہوا، لیکن اب یہاں پر اعتراض جو ہے یا اشکال سمجھیں یا ایک شبہ سمجھیں تو وہ سامنے آیا۔ اصل میں جہاں معطا میں اس باب میں ذکر شدہ دونوں روایات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دوران سفر روزہ نہیں رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی مشقت کی شکایت کے پیش نظر نہ تو خود روزہ رکھا اور نہ ہی آپ کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرام نے روزہ رکھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دوران سفر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی جو ہمیں ان دو روایتوں سے سامنے بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ دوران سفر روزہ نہ رکھنا افضل ہونا چاہیے۔ لیکن امام محمد نے جو قال محمد کے اپنی بات کی ہے یا حناف کا مسلک لکھا ہے، تو وہ تو روزہ رکھنے کو افضل بتا رہے ہیں، تو اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر اس خلاف ہونے کی مزید تقویت تو مصنف ابن ابی شیبہ کی اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو سفر میں نیکی نہ ہونے کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت کعب بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من البر الصیام فی السفر، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو شبہ یا اعتراض یا اشکال آپ کے سامنے رکھا گیا، یہ امام محمد کے روزہ رکھنے کو افضل قرار دینے پر ہوا، کہ حدیث میں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ نہ رکھنا افضل ہے، اور عمل بھی نبی علیہ السلام کا یا صحابہ کرام کا وہ اسی طرف مشیر ہے۔ تو پھر حناف یا امام محمد نے روزہ رکھنا افضل کیوں قرار دیے، تو کیا جواب ہے؟ تو دیکھیں جی، معطا کی یہ جو مذکورہ روایت میں اگر غور کیا جائے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی ہی تائید موجود ہے، یعنی روزہ رکھنا افضل ہے، اس حوالے سے وہاں اشارہ موجود ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب صحابہ کرام نے روزہ رکھنے کی مشقت کا ذکر کیا تو نبی علیہ السلام نے تب افطار کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر روزہ رکھنے سے مسافر مشقت میں پڑ جائے گا اور اس میں سفر جاری رکھنے کی طاقت کم ہو جائے گی تو ایسی حالت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن امام محمد تو طاقت والے کا روزہ رکھنا وہ افضل بتا رہے ہیں، لہٰذا ان دونوں میں تو کوئی تعارض نہیں ہے۔ یعنی اب آج کے دور کی بات کریں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ 2023 چل رہا ہے، تو اب اس دور میں اب کوئی فلائٹ کے ذریعے، ایروپلین کے ذریعے کسی دوسری کنٹری میں ملک میں وہ ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، یا ایسی بسز ہیں آج کل اور ایئر کنڈیشنز، مطلب اس کو ساری سہولت موجود ہے اور اس نے بالکل ایک اچھی طرح بیٹھ کر اور پرسکون طریقے سے سفر کرنا ہے، موٹر وے ہے اور بڑی مطلب آسانیاں ہیں۔ تو اب وہ مشقت کہاں رہی؟ تو اب جو بندہ مطلب شاید گھر ہوتا تو کوئی کام کاج کرتا، شاید زیادہ اس کو مشقت ہوتی، لیکن وہ سفر میں ہے تو بالکل ایئر کنڈیشن سیٹ پہ بیٹھا ہے اور بڑا آسانی سے وہ سفر کر رہا ہے، اور اب مزید آسانیاں پہ آسانیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو مشقت نہیں رہی۔ تو جس کے لیے مشقت نہیں ہے تو اس کے لیے سفر میں بھی روزہ رکھنا افضل ہے، اور جس کو سفر میں مشقت ہو اور اس کی وجہ سے سفر اس کے لیے مشکل ہو جائے تو اس کے لیے نہ رکھنا افضل ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کا معاملہ جہاں تک رہا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، تو اس روایت میں اجمال ہے،
اور اسی روایت کی تفصیل اسی کتاب میں آپ دیکھیں تو وہاں پھر یہ بھی موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر کے دوران ایک آدمی پر بہت سے لوگ جمع ہوئے دیکھے کہ وہ لوگ سارے مل کے اس آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے کہ سب جیسے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اوپر سایہ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے عرض کیا حضور کہ یہ روزے دار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم دوران سفر روزہ رکھو۔ اب اس روایت کا دیکھیں، یہ اس پچھلی روایت کا پس منظر ہے کہ آپ اس روایت سے پچھلی روایت کا وہ اس حوالے سے معلوم ہوا کہ دوران سفر روزہ رکھنا وہ روزہ نیکی سے خالی ہے۔ کون سا؟ جو اس قسم کی مشقت پیدا کرے کہ بھئی روزہ آپ نے رکھا ہے اور مشقت میں دوسروں کو ڈال رکھا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، مجھ پہ سایہ کرو، مجھے اٹھا کے لے کے چلو۔ تو مطلب اپنی ناز برداریاں کہ پھر روزہ رکھا کیوں ہے اگر اتنی مشقت ہو رہی تھی؟ تو رخصت اسی لیے تھی نا۔ تو اگر مشقت پیدا نہ کرے تو پھر اس پر حکم یہ نہیں ہوگا۔ اس کی تائید پھر ایک دوسرے حدیث سے بھی وہ بھی اسی کتاب کی ہے، اور وہاں حضرت عاصم سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوران سفر روزہ رکھنے کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو روزہ نہ رکھے اسے اس کی رخصت ہے، اور جو روزہ رکھے تو روزہ رکھنا یہ اس کے لیے افضل ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من افطر فرخصت ومن صام فصوم افضل، کہ جو روزہ رکھے تو روزہ افضل ہے۔ اسی طرح ابو ملیکہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں موجود تھا تو آپ نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک روزہ کوئی نہیں چھوڑا۔ اب ان احادیث سے بھی بالکل واضح اور صراحتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوران سفر قوت رکھنے والے کے لیے روزہ رکھ لینا یہ افضل ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا عمل بھی اسی پر گواہ ہے، بلکہ قرآن کریم میں اس کی صاف صاف تائید موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو پس سفر میں جو روزہ کی طاقت رکھے اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مؤطا میں مسئلہ یا مسلک مذکور ہے وہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے عمل کے موافق ہے اور انہی سے ثابت ہے۔ تو اس لیے احناف پر اعتراض کرنا ہر جگہ پر یہ درست نہیں ہے۔ اعتراض بھی پھر برائے اعتراض نہ ہو، تنقید کے طور پہ نہ ہو، وہ کوئی لوجیکل بات ہو، دلیل سے ہو تو پھر سمجھ میں آئے۔ تو بہرحال دوران سفر روزہ نہ رکھنے کی رخصت اور دوران سفر نماز میں قصر، اس بارے میں ائمہ کرام کے درمیان اصل میں اختلاف ہے کہ یہ رعایت ہر مسافر کے لیے ہے، خواہ وہ سفر اطاعت کا ہو یا سفر معصیت ہو۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سفر معصیت میں جو ہے وہ یہ رخصت نہیں ملے گی۔ سفر معصیت کا مسافر روزہ بھی رکھے گا اور نماز بھی پوری پڑھے گا، یعنی کوئی نافرمانی کے گناہ کے ارادے سے سفر کر رہا ہے۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سفر اگرچہ معصیت کا ہو یا اطاعت کا ہو، وہ اس بندے کے سفر کے حوالے سے اس کو اگرچہ اس کا صلہ ملے گا، اچھا برا جو بھی ہوگا، لیکن جو احکام ہیں روزے یا قصر کے حوالے سے وہ سفر کے ہی اس پر لاگو ہوں گے۔ اسی حوالے سے صاحب ہدایہ نے بھی کہا کہ والعاصی والمطیع فی سفرہما فی الرخصت، کہ گناہگار ہو یا اطاعت گزار ہو وہ اپنے اپنے سفر میں رخصت کے حوالے سے دونوں برابر ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سفر کے حوالے سے اختلافی نوعیت آپ کے سامنے رکھی گی۔ تو ایک غلط فہمی جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ سفر شروع بعد میں کرتے ہیں، روزہ پہلے رکھا ہوتا ہے، جب سفر شروع ہوتا ہے تو اسے توڑ دیتے ہیں جی کہ اب ہم مسافر ہوں گے۔ تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، یعنی انداز یہ ہو کہ اب مثال کے طور پہ میں آج مانسہرہ سے کراچی کا سفر کرتا ہوں اور سفر میرا دن کے وقت میں ہے، تو یقیناً سحری کا وقت میرا اپنی حالت اقامت میں ہی گزرے گا، تو روزہ تو میں نے رکھ لیا۔ اب دن کو اگرچہ میں سفر پہ ہوں لیکن مجھے دن کو اس روزے کو توڑنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اب جو میرے سفر کے دوران نیا روزہ آئے گا، سحری کا وقت آئے گا، تو اس کے حوالے سے مجھے اجازت ہے کہ میں اسے نہ رکھوں۔ جو رکھا ہوا روزہ ہے سفر شروع بعد میں ہوا تو اب اس کو توڑنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا سفر کے اندر روزوں کے احکام سے متعلق یہ سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں
اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔